آج ہم ذاتی مالیات کی دنیا میں ایک تہلکہ مچانے والی کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے جو مرکزی خیالات ہیں ان کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے واقعی کروڑوں لوگوں کو پیسے کے بارے میں اپنے بنیادی تصورات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا۔ جی بالکل، یہ کتاب ہے ہی ایسی۔ اس کی بنیاد بڑی دلچسپ ہے۔ دو بالکل مختلف مالی فلسفے رکھنے والے والدین، ان کے اسباق کا موازنہ۔ ایک غریب والد جو پڑھے لکھے تو تھے مگر آپ کہہ لیں روایتی سوچ رکھتے تھے، اور دوسرے امیر والد جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے شاید، مگر مالی طور پر وہ بہت کامیاب تھے۔ تو آج ہم صرف خلاصہ نہیں کریں گے بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کتاب کے نظریات اتنے مقبول کیوں ہوئے، ان میں کیا خاص بات ہے، اور ظاہر ہے ان پر کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے پیچھے اصل پیغام کیا ہے۔ بالکل، دیکھیں یہ کتاب ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے کیونکہ یہ ذاتی کہانی بھی ہے اور مالی مشورہ بھی۔ مصنف رابرٹ کیوساکی وہ اپنے والد جو پڑھے لکھے تھے، پور ڈیڈ، انہیں وہ ایک طرح سے روایتی نوکری اور تحفظ کی علامت بناتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسری طرف ان کے دوست کے والد رچ ڈیڈ جو ایک کاروباری شخصیت تھے، اور وہ انہیں مالی آزادی اور دولت بنانے کے عملی گر سکھاتے تھے۔ یہ فرق ہی وہ نمایاں کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہی موازنہ اصل میں کتاب کی جان ہے۔ اس کے ذریعے کیوساکی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل جو مالی ذہانت ہے نا، وہ اکثر جو رسمی تعلیم ہے اس سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ بنیادی زور اس بات پر ہے کہ پیسے کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے، ہماری سوچ کیسی ہے، وہی ہمارا مستقبل طے کرتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان دو کرداروں کے فرق کو تھوڑا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ پور ڈیڈ آپ نے کہا اعلیٰ تعلیم یافتہ سرکاری ملازم، جی، جو محفوظ نوکری کرو پیسے بچاؤ والی سوچ رکھتے تھے، بالکل روایتی سوچ۔ اور دوسری طرف رچ ڈیڈ 8ویں جماعت پاس مگر ایک کامیاب کاروباری، جو رسک لینے، سرمایہ کاری کرنے اور پیسے سے پیسہ بنانے پر زور دیتے تھے۔ یہ تو بالکل ہی دو مختلف دنیایں لگتی ہیں۔ یقیناً، اور یہ صرف دو لوگوں کی کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں دو مختلف ذہنیتوں یعنی مائنڈ سیٹس کا ٹکراؤ ہے۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی مالی کامیابی اس پر منحصر نہیں کہ آپ کماتے کتنا ہیں، اچھا، بلکہ اس پر کہ آپ پیسے کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں۔ جیسے پور ڈیڈ کی سوچ تھی، میں یہ خرید نہیں سکتا، جبکہ رچ ڈیڈ کا سوال ہوتا تھا، میں اسے خریدنے کے قابل کیسے بن سکتا ہوں۔ یہ سوال ہی آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ تو واقعی سوچ کا فرق ہے، اور اسی سوچ کا ایک اہم پہلو پھر مالی خواندگی یعنی فائنینشیل لٹریسی بن جاتا ہے۔ کتاب کا بڑا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں نوکری کرنا سکھاتا ہے، مگر پیسہ کیسے کام کرتا ہے یہ نہیں بتاتا۔ جی۔ اثاثے کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کیش فلو کیسے چلتا ہے، یہ بنیادی چیزیں اکثر رہ جاتی ہیں۔ دراصل کتاب صرف یہ نہیں کہتی کہ اسکول نہیں سکھاتے، وہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ جو پیسے کی سمجھ بوجھ ہے نا، یہ ایک عملی مہارت ہے، یہ روایتی تعلیم سے ہٹ کے سیکھنی پڑتی ہے۔ کیوساکی کے نزدیک تو اصل مالی تعلیم اثاثوں یعنی ایسٹس اور واجبات یعنی لائبلٹیز کے فرق کو سمجھنے سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور یہی سمجھ ان کے مطابق وہ جو معاشی غلامی کا چکر ہے نا، جسے وہ چوہوں کی دوڑ کہتے ہیں، ہاں، ریٹ ریس، اس سے نکلنے کی کنجی ہے۔ اثاثوں اور واجبات کی تعریف بھی کتاب میں کافی سادہ رکھی گئی ہے، شاید اسی لیے اتنی مقبول ہوئی۔ اثاثہ وہ چیز جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، جیسے کرائے کی جائیداد، منافع بخش کاروبار، سٹاکس وغیرہ۔ جی۔ اور واجبات وہ جو پیسہ نکالیں، جیسے ذاتی استعمال کی کار، گھر کا قرض، کریڈٹ کارڈ کا بیلنس۔ لیکن کیا یہ تعریف کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں کر دی گئی؟ اصل دنیا میں کیا یہ اتنا صاف ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر زیادہ تر لوگ اپنے گھر کو اپنا سب سے بڑا اثاثہ سمجھتے ہیں، بالکل، جبکہ کیوساکی اسے واجبات میں گنتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہا ہے، مطلب قسطیں، مرمت، ٹیکس، اور وہ آمدنی نہیں دے رہا، تو اس سادگی کا مقصد قاری کو ایک طرح سے جھنجھوڑنا ہے، اسے اپنی ملکیت کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرنا ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر بہت طاقتور چیز ہے، بھلے ہی یہ مالیاتی دنیا کی ساری پیچیدگیوں کو نہ سمیٹتی ہو۔ صحیح۔ اور اسی سادگی سے جڑا ہے وہ چوہوں کی دوڑ یا دی ریٹ ریس کا تصور، یعنی وہ چکر جس میں لوگ نوکری کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، بل ادا کرتے ہیں، اور پھر اگلی تنخواہ کا انتظار، ساری زندگی اسی دائرے میں۔
کتاب کہتی ہے اس دوڑ سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اثاثے بناؤ جو آپ کے لیے کام کریں، جی تاکہ آپ صرف تنخواہ پر منحصر نہ رہیں۔ ہاں، اور یہ تصور ان لوگوں کو بہت اپیل کرتا ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ وہ اتنی سخت محنت کر رہے ہیں پھر بھی مالی طور پر آگے نہیں بڑھ رہے۔ کتاب کہتی ہے مسئلہ کم آمدنی نہیں ہے، مسئلہ پیسے کا غلط انتظام ہے اور اثاثے نہ بنانا ہے۔ اور اس دوڑ میں رہنے کی وجہ وہ بتاتے ہیں خوف، یعنی نوکری کھونے کا ڈر، اور لالچ، یعنی زیادہ خرچ کرنے کی خواہش، اور ان دونوں چیزوں کو وہ کہتے ہیں مالی تعلیم سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ صرف مالی نہیں بلکہ ایک طرح سے طرز زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کتاب ملازمت کرنے کے بجائے کاروبار کرنے یا سرمایہ کاری کرنے پر زیادہ زور دے رہی ہے۔ یہ محفوظ راستے کے بجائے وہ جو حساب شدہ خطرات ہیں، کیلکولیٹڈ رسکس، ان کو لینے کی ترغیب دیتی ہے۔ کیا یہ عملی مشورہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس شروع کرنے کو زیادہ پیسہ نہ ہو؟ دیکھیے، یہاں کتاب کا فلسفہ جو روایتی مالی مشورے ہیں ان سے ٹکراتا ہے۔ روایتی مشورہ کیا ہوتا ہے؟ خطرے سے بچو۔ جی ہاں، کیوساکی کہتے ہیں خطرے کو سمجھو اور اسے مینج کرو۔ ان کا ماننا ہے کہ اصل خطرہ تو نوکری پر انحصار کرنا ہے، کیونکہ نوکری تو کبھی بھی جا سکتی ہے۔ بات تو ہے۔ البتہ یہ نقطہ اہم ہے کہ کتاب کاروبار اور سرمایہ کاری کی چمک دمک تو دکھاتی ہے، لیکن ان میں جو اصل ناکامیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان پر نسبتاً کم بات کرتی ہے۔ یہ تحریک تو بہت دیتی ہے، مگر ایک عملی روڈ میپ نہیں دیتی کہ اچھا کم سرمایہ سے کیسے شروع کیا جائے۔ اس لیے اس پہلو پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں پھر سے وہیں لے آتا ہے، ذہنیت کے فرق پر۔ پور ڈیڈ کی تعلیم محنت اور حفاظت پر مبنی سوچ، اور اس کے مقابلے میں رچ ڈیڈ کی مالی ذہانت، مواقع کی تلاش اور لچک پر مبنی سوچ۔ کتاب کا سارا زور تو لگتا ہے اسی بات پر ہے کہ آپ کی مالی حقیقت آپ کی سوچ کا ہی عکس ہے۔ بالکل۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ تعلیم یا محنت بیکار ہے، وہ کہتی ہے ان کا رخ صحیح سمت میں ہونا چاہیے۔ پور ڈیڈ نے محنت کی، مگر پیسے کے لیے۔ رچ ڈیڈ نے محنت کی، مگر اثاثے بنانے کے لیے، مالی نظام کو سمجھنے کے لیے۔ یہ سوچ کا فرق ہی تھا جو ان کے مالی نتائج میں ظاہر ہوا۔ کتاب کا پیغام یہی ہے، پہلے اپنی سوچ بدلو، مالی حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی سلسلے میں نوجوانوں کے لیے ایک مشورہ بھی ہے جو مجھے کافی دلچسپ لگا۔ سیکھنے کے لیے کام کرو، صرف کمانے کے لیے نہیں۔ یعنی ایسی نوکریاں چنو جو پیسے تو دیں مگر ساتھ میں اہم مہارتیں بھی سکھائیں، جیسے سیلز، مارکیٹنگ یا نظام کو سمجھنا۔ یہ ایک لمبی مدت کی سوچ ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے۔ اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ کیریئر کے شروع میں جو آپ مہارتیں حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر وہ جو آپ کو پیسہ بنانا یا کاروبار چلانا سکھائیں، وہ مستقبل میں شاید زیادہ تنخواہ والی نوکری سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ثابت ہوں۔ اچھا؟ جی، کیونکہ وہ آپ کو چوہوں کی دوڑ سے نکلنے کے اوزار دیتی ہیں۔ تاہم یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہر کوئی اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ کم تنخواہ پر سیکھنے کو ترجیح دے سکے، خاص طور پر جب فوری مالی ذمہ داریاں سر پر ہوں۔ یہ بھی ٹھیک کہا۔ اچھا، اب اگر ہم کتاب کی مجموعی کامیابی اور اس کی خوبیوں پر نظر ڈالیں تو ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی سادگی اور وہ جو کہانی کا انداز ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس نے مشکل مالی موضوعات کو عام لوگوں کے لیے سمجھنا آسان بنا دیا۔ جی بالکل۔ اس نے لاکھوں لوگوں کو پہلی بار شاید اثاثوں اور واجبات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا، مالی خواندگی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ اپنے مالی مستقبل کی ذمہ داری خود لیں۔ یہ کئی لوگوں کے لیے ذاتی مالیات کی طرف پہلا قدم بنی۔ یہ بالکل درست ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی شاید یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کو ایک امید دیتی ہے، ایک اختیار کا احساس دلاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ بھئی مالی کامیابی صرف قسمت یا بہت زیادہ تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے، یہ صحیح علم اور صحیح ذہنیت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور ذہنیت پر زور دینا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اکثر ہمارے مالی فیصلے نفسیاتی ہوتے ہیں، خوف سے یا سماجی دباؤ سے متاثر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہر مشہور چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اس کتاب پر تنقید بھی کچھ کم نہیں۔ سب سے عام اعتراض تو یہی سنا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے، یعنی اثاثے بناؤ، یہ تو بتاتی ہے، مگر کیسے کرنا ہے اس پر زیادہ تفصیل نہیں دیتی۔ مطلب عملی اقدامات کی کمی ہے۔ جی، یہ بہت عام تنقید ہے۔ دوسرا اعتراض اس کی حد سے زیادہ سادگی پر ہے۔
کہ حقیقی مالی دنیا تو کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، ٹیکس ہیں، قانون ہیں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ ہیں، ان سب کو صرف اثاثے خریدو، واجبات سے بچو کے فارمولے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ سوال بھی کہ رچ ڈیڈ کا کردار کیا وہ واقعی حقیقی تھا یا صرف ایک سکھانے کا ذریعہ؟ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، کاروبار اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی تو بہت ہے، لیکن ان سے جڑے خطرات اور ناکامی کے امکانات کو کم اہمیت دینا یہ بھی ایک اہم تنقید ہے۔ یہ کامیابی کی ایک غیر حقیقی سی تصویر پیش کر سکتی ہے۔ سے متعلق وہ اکثر امریکی حالات کے مطابق ہیں، ضروری نہیں کہ ہر جگہ یا ہر کسی کے لیے موزوں ہوں۔ صحیح۔ اور خطرات کو نظر انداز کرنا واقعی خطرناک ہو سکتا ہے۔ کسی بھی مالی فیصلے سے پہلے مزید تحقیق، اپنے مقامی حالات کا جائزہ لینا اور اگر ممکن ہو تو ماہرانہ مشورہ لینا بہت ضروری ہے۔ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ کتاب پھر اصل میں کن لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے؟ ذرا یہی بتاتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے جو ذاتی مالیات کی دنیا میں بالکل نئے ہیں اور اپنی سوچ کو ایک جھٹکا دینا چاہتے ہیں۔ جی، ان لوگوں کے لیے بھی جو وہ روایتی محنت کرو، بچت کرو، ریٹائر ہو جاؤ والے ماڈل سے مایوس ہو چکے ہیں اور متبادل مالی فلسفوں کی تلاش میں ہیں۔ یہ انہیں ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ بالکل۔ اور یقیناً وہ افراد جو کاروباری بننے یا سرمایہ کاری کرنے کا خواب دیکھتے ہیں، یہ کتاب انہیں وہ ضروری تحریر اور ایک ابتدائی ذہنی ڈھانچہ فراہم کر سکتی ہے۔ مختصراً یہ ان سب کے لیے ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ پیسے کے بارے میں جو کچھ انہوں نے اب تک سیکھا ہے وہ شاید کافی نہیں ہے یا ان کے لیے کام نہیں کر رہا۔ یہ ان لوگوں کو اپیل کرتی ہے جو مالی کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں اور روایتی راستوں سے ہٹ کر سوچنے کو تیار ہیں۔ یہ ذہن کو کھولنے والی کتاب ہے، ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کا حل بتائے۔ تو اگر ہم پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک عملی قدم بقدم مالیاتی پلان سے زیادہ پیسے کے ساتھ آپ کے تعلق اور آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرنے والی ایک طاقتور تحریر ہے۔ یہ آپ کو شاید سٹاک چننا یا بجٹ بنانا نہ سکھائے، نہیں سکھائے گی، لیکن یہ آپ سے یہ سوال ضرور پوچھے گی کہ کیا آپ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ تفصیل نہیں۔ اس کی اصل قدر میرے خیال میں مالی خواندگی کی اہمیت اجاگر کرنے اور مزید جاننے کی پیاس پیدا کرنے میں ہے۔ عملی اقدامات اور گہری سمجھ بوجھ کے لیے اس کے ساتھ دوسرے مستند ذرائع سے مدد لینا ناگزیر ہے۔ یہ پہلا قدم ہے، منزل نہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ ساری بحث ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے، جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے، اگر مالی آزادی واقعی ٹیکنیکل مہارتوں سے زیادہ ذہنیت کا کھیل ہے، جیسا کہ کتاب بار بار کہتی ہے، تو پیسے کے بارے میں وہ کون سی پہلی سب سے بنیادی سوچ یا گہرا عقیدہ ہے جسے بدلنے سے حقیقی مالی تبدیلی کا سفر شروع ہو سکتا ہے؟